لشکر یزید میں جب نماز پڑھی جا رہی تھی، کئی خیمے تھے، ایک خیمہ ہور کا تھا، ایک خیمہ شمر کا تھا، ایک خیمہ ابن سعد کا تھا۔ عاشورہ کے دن آنے والے ہیں، انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ اگر تم دنیا سے جاؤ گے تمہاری قدر اور قیمت تب ہے۔ اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے پوری زندگی سورہ یاسین پڑھی تھی، تو پوری زندگی مجلسیں سنتا تھا، تو ڈیلی اٹھ کے زیارت عاشورہ پڑھتا تھا۔ اللہ کی آواز آئے گی جب پڑھا تھا سمجھا تھا کہ نہیں؟ پھر کیوں کہا کچھ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیوں لعنت کرے گا قرآن؟ کبھی سوچا کہ مردے کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کے کاندھوں کو ہلا ہلا کے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ؟ صرف یہ نہیں کہ سن، جو سن کے سن ہو جائیں وہ اور ہیں، جو سن کے سمجھ جائیں وہ اور ہیں۔ اسمع و افہم، سن بھی اور سمجھ بھی۔ صرف مجلس سنو گے تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک مجلس سمجھو گے نہیں۔ لشکر یزید میں 10 سے زیادہ خطبے امام حسین نے دیا ہے، وہ صرف سن رہے تھے اور سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا۔ یہاں بات سننے کی نہیں ہے، بات سننے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اسمع وافہم، سن اور سمجھ۔ تم سے پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے تو بتا دینا میرا امام کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہے۔ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو کہنا اللہ ربی۔ پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون ہے تو کہنا قرآن و کتابی، قرآن میری کتاب ہے۔ اچھا، عقل رکھنے والا انسان یہ تو سوچے، آج تک آپ نے ایسی یونیورسٹی، ایسا اسکول، ایسا کالج دیکھا ہے جو ایگزام دینے سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دے؟ کوئی ایسا اسکول دیکھا ہے تو بچے سے امتحان لینے سے پہلے پورا پرچہ آؤٹ کر دے کہ بیٹے کل تم کلاس میں آؤ گے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ 2+2 کتنا ہوتا ہے؟ نبی نے ہجرت کب کی تھی؟ کون سا سن تھا؟ آج تک آپ نے ایسا کالج نہیں دیکھا جس میں سوالات کے جوابات پرچے سے پہلے دیے جائیں، اور یہ قبر کا پہلا پرچہ ہے جس میں جواب پہلے بتایا جا رہا ہے۔ اب مرنے والا مطمئن، اس کو دفنانے والا مطمئن۔ مولانا آپ نے تو بتا دیا تھا یہ پوچھا جائے گا کتاب کون سی ہے، امام کون ہے، اللہ کون ہے، تو میں کیوں گھبراؤں؟ منکر و نکیر آئیں گے میں بتا دوں گا۔ مولوی صاحب نے بھی بتایا، بچپن میں بچے کو مسجد میں بھیجا تو اس نے بھی کلمہ یاد کروایا۔ اب 2 چیزیں ہیں، یاد کروایا یا رٹوایا۔ رٹنے میں اور سمجھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہ میرے لیے تو بڑی آسانی ہے، منکر و نکیر پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، کہوں گا اللہ ربی۔ کتاب کون ہے؟ قرآن و کتابی۔ امام کون ہے؟ علی و امامی۔ ایران کے بہت بڑے عالم جب اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، بیٹے نے کہا بابا یہ تو بتائیے قبر کی پہلی رات کیسی گزری؟ کہ میرے لال اپنا حال بھی تجھے بتاتا ہوں اور کچھ لوگوں کا بھی حال تجھے بتاتا ہوں جو میں نے دیکھا۔ کہ ایک مردے کو میں نے دیکھا جب ملائک پوچھتے تھے بتا تمہارا امام کون ہے، وہ کہتا رہا علی و امامی۔ کہ پھر اسے مارتے تھے، پھر پوچھتے تھے بتا تیرا امام کون ہے؟ کہا بتا تو چکا ہوں علی و امامی، علی میرا امام ہے۔ کہا پھر ملائکوں نے مارا۔ کہا یہ شش و پنج میں پڑ گیا، کہیں میں غلط جواب تو نہیں دے رہا؟ حالانکہ پوری زندگی علی کا ماننے والا، اور قبر میں یہی جواب دیتا رہا کہ علی میرا امام ہے۔ کہ جب ملائکوں نے 4تھی بار پوچھا اور اس نے سوال دیا کیا میں غلط جواب دے رہا ہوں؟ کہ جواب غلط نہیں ہے، لیکن جو تو کہہ رہا ہے ویسا تو نے کیا نہیں ہے۔ تو کہہ تو رہا ہے کہ علی میرا امام ہے، لیکن تو نے زندگی میں علی کو امام نہیں مانا تھا۔